الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا کافی الورى دافع البلاء والوباء دافع البلاء والوباء منبع الجود والعطاء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإترته وأولياء أمته وأولياء أمته وفي الدرجات العلى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. حمد اور صلاۃ کے بعد کرب و مرتبہ نذرانہ عقیدت جان کائنات حسن کائنات حقیقت کائنات جلوہ نور قدیم صاحب لطف امین
احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم قرآن کریم فرقان حمید سے آیہ کریمہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن کر سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بیان کا موضوع ہے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دہن مبارک کا ذکر۔ آپ کے دہن مبارک، آپ کے منہ مبارک اور آپ کے منہ مبارک کے اندر جو لعاب دین تھا اس کا تذکرہ آپ سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی مجھ کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سننے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دہن مبارک وہ دین ہے کہ جس سے ایک حرف بھی ایسا نہیں نکلتا جو خواہش نفس پر مبنی ہو، بلکہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں، آپ کے دہن مبارک سے جو کچھ نکلتا ہے وہ اللہ کی وحی اور اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اس پر قرآن گواہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى، اور وہ تو کوئی بات اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے نہیں فرماتے۔ ان هو الا وحی یوحی، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ یعنی حضور کا بولنا اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ حضور کا کلام کرنا، آپ کا دہن مبارک سے الفاظ کا نکلنا اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ ایک لفظ بھی اپنی مرضی سے نہیں، ہر جملہ، ہر حرف اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی مرضی سے نکلتا۔ تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک فراخ اور رخسار مبارک ہموار اور سب سے زیادہ خوبصورت اور آواز بلند اور بہت ہی مبارک اور اونچی، وہاں تک پہنچتی جہاں تک کسی کی آواز نہ پہنچتی۔ ایسا کلام جو فصاحت و بلاغت پر مبنی، آپ کے کلام جیسا کسی کا کلام نہیں، آپ کی آواز جیسی کسی کی آواز نہیں، آپ کے دہن جیسا کسی کا دہن نہیں، آپ کے لعاب جیسا کسی کا لعاب نہیں، آپ کی گفتگو جیسی کسی کی گفتگو نہیں، اور آپ کے خطبے کی ہیبت، جب آپ گفتگو فرماتے تو جتنی آواز پہلے والا شخص سماعت کرتا، آخری دور دراز تک بیٹھا ہوا شخص بھی اتنی آواز کو سماعت کرتا۔ اور حتیٰ کہ جب آپ بالخصوص خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آواز مبارک گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین عورتیں ان تک پہنچ جایا کرتی تھی، اور ہر شخص آپ کی آواز کو بڑی آسانی کے ساتھ سماعت فرماتا۔ یعنی آپ کی آواز ایسی آواز تھی کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری کی ساری ہلا دی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین مبارک سے جو بھی نکلتا وہ فصاحت و بلاغت پر مبنی تھا، اور ایسی اللہ نے آپ کو آواز دل نشین عطا فرما رکھی تھی کہ سننے والا
آواز پر فریختہ ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے اس بات کو نقل فرمایا، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اخبرتکم انہ من عند اللہ فہو الذی لا شک فیہ۔ ارشاد فرمایا، جو خبر بھی میں تمہیں دیتا ہوں اے میرے صحابہ، جس بات کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں یا جو بھی میں تمہیں کہتا ہوں وہ بلا شبہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں۔ یعنی آپ کے دہن مبارک سے جو کچھ نکلتا وہ جو ہے وہ وحی خدا ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سوائے حق کے کچھ نہیں کہتا۔ اس پر بعض صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے والدین ہمارے ماں باپ قربان جائیں کہ آپ ہم پر کبھی کبھی خوش طبی بھی فرماتے ہیں، کیا اس وقت بھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اس وقت بھی میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلنے والے ہر الفاظ کو لکھا کرتے تھے، دین مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ لکھا کرتے تھے۔ تو جو بھی سماعت کرتے، جو بھی سنتے، لکھ لیا کرتے تھے۔ تو قریش نے انہیں منع کیا اور کہا کہ کبھی کبھی باتقاضۂ بشریت غصے کی حالت میں، جلال کی کیفیت میں کوئی ایسی بات بھی نکل جاتی ہے جو لکھنے کے قابل نہیں ہوتی، لہٰذا ہر جملہ نہ نکلا کرو، ہر جملہ ہر لفظ نہ لکھا کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کے کہنے پر لکھنا بند کر دیا۔ جب اس بات کا علم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا بے شک تم لکھو، اور اپنے منہ کی طرف، اپنے دین کی طرف انگلی کا اشارہ فرما کے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اس منہ سے فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، فرمایا خدا کی عزت کی قسم ہے، اس منہ سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ فرمایا ہر جملہ لکھا کرو، میں جیسی بھی کیفیت میں ہوں، میں جس بھی حالت میں ہوں، میں جلال کی کیفیت میں ہوں، تب بھی میرے منہ سے، میرے دین سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت کشتہ عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں، وہ دین جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دین جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مبارک، منہ مبارک، اس سے جو بھی لفظ نکلتا وہ اللہ کی وحی ہوا کرتی تھی۔ فرمایا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، اس زبان پر، اس دین پر، اس آواز پر کروڑوں سلام ہو جس زبان سے حق کے سوا کچھ اور بات نہیں نکلا کرتی۔ حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں اور میری 5 بہنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ حضور علیہ السلام اس وقت خشک کیا ہوا گوشت تناول فرما رہے تھے۔ تو جب میری بہنیں اور میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین مبارک میں، اپنے منہ مبارک میں گوشت کا ایک ٹکڑا نرم کیا، چبایا اور مجھے اور میری بہنوں کو دیا۔
تو فرماتی ہے، امام طبرانی نے اس کو نقل کیا اور الحصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا اور امام زرقانی نے بھی مواہب میں اس کا تذکرہ کیا کہ حضرت عمیرہ بنت مسعود انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب حضور کے دین مبارک سے چبایا ہوا گوشت کا وہ ٹکڑا میں اور میری بہنوں نے کھایا تو فرماتی ہے رب کی عزت کی قسم سے حضور کے دین کی برکت سے، حضور کے مبارک دین کی برکت سے اور لعاب کی برکت سے جب ہم نے اس گوشت کے ٹکڑے کو اپنے منہوں میں رکھ کر کھایا تو پھر ساری زندگی ہمارے منہوں کے اندر سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ یعنی اللہ نے اس دین میں یہ برکتیں رکھی کہ ایک تو ان کے منہوں سے خوشبو آیا کرتی تھی اور دوسری یقیناً بات وہ ٹکڑا گوشت کا اس کے ساتھ لعاب مصطفیٰ لگا ہوا تھا، اس کی برکت سے اللہ اس جسم کو بیمار نہیں رہنے دیتا تھا، اس بیمار شخص کو اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ تو فرماتی ہے کہ مرتے دم تک ہمارے منہوں سے خوشبو آنے لگی، یہ دین مبارک کی برکت تھی۔ حضرت حارث بن سریقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے، اور جب وہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تو جب ان کی شہادت کی خبر مدینہ طیبہ میں آئی تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حارث کی والدہ اور بہن یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، حارث کی والدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا بیٹا جنت میں ہے پھر تو خوشی کا مقام ہے، خوشی کی بات ہے، پھر تو میں نہ روؤں گی نہ غم کروں گی، اور اگر وہ دوزخ میں ہے تو خدا کی قسم اتنا چلاؤں گی اور روؤں گی کہ جس کی حد نہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا بیٹا حارث وہ جنت الفردوس میں ہے۔ اس حدیث سے کئی چیزیں ثابت ہوئی۔ ایک تو حارث کی والدہ نے یہ کہا کیا میرا بیٹا جنت میں ہے؟ اگر جنت میں ہے تو ٹھیک ہے، خوشی کی بات، اگر جہنم میں ہے تو وہ روئے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابیہ کا عقیدہ ہے کہ حضور جنت کی خبریں بھی رکھتے گئے، جہنم کی خبریں بھی رکھتے گئے، میرے بیٹے کے متعلق بھی ان کو معلوم ہے۔ حضور تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ میں نے تیرے بیٹے کو جنت میں دیکھا، وہ جنت الفردوس میں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نگاہ مصطفیٰ زمین پر رہ کر جنت کے اندر پہنچ کر اور جنت میں رہنے والے کا مشاہدہ کر کے بتا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب خوشی اور غم یہ دونوں باتیں یہ انسان کی اختیاری چیزیں نہیں ہیں، جب خوشی آتی ہے تبھی بندے کے اندر اختیار نہیں ہوتا، اور جب غم آتا ہے تب بھی بندہ بے اختیار ہو جاتا ہے، اس کے اختیار میں یہ بات نہیں ہوتی، کیونکہ جب خوشی اور غم کے اسباب قائم ہو جائیں اور خوشی اور غم کا ہونا لازمی امر ہے تو پھر جب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کے دل کی کیفیت دیکھی اور بیٹے کا غم اور صدمہ دیکھا تو آپ کو پتہ چل گیا، آپ کو معلوم ہو گیا کہ زر کا اندیشہ ہے، نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور اس میں پانی تھا، اس پانی میں سے کچھ پانی لیا اور اپنے منہ میں دہن میں ڈالا اور پھر کلی کر دی، اس میں اپنے ہاتھ دھوئے اور اس ہاتھوں کا دھون بھی اس پانی کے اندر تھا۔ فرمایا ان دونوں ماں بیٹی کو پلا دو، دونوں ماں بیٹی کو پلا دو، اور انہیں کہا کہ کچھ پی لو اور کچھ اپنے سینے پر اپنے گلیبان پر چھڑک دو۔ تو انہوں نے ایسا کیا، جیسا ہی وہ لعاب دان کا پانی انہوں نے پیا اور اپنے گلیبانوں میں چھڑکا تو وہ جو غم کی کیفیت تھی وہ
غم کی جو تاثیر تھی وہ خوشی کے اندر تبدیل ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا خوشی اور غم یہ دونوں اختیاری کی چیزیں نہیں ہیں، اس سے بندہ اختیار اس پر نہیں رکھتا، پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لعاب دان میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ غم ہے تو اس کو جو ہے وہ خوشی کے اندر تبدیل فرما دیا۔ حضور کے دین میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ آنے والا غمگین تھا اور اس کو ایسی تسکین عطا فرمائی کہ اس کا غم جو ہے وہ جاتا رہا، اور دل میں کیفیت یہ پیدا ہو گئی کہ پورے مدینہ شریف میں ان سے بڑھ کر شادماں خوشی کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ جلتی جانیں بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہیں، انا آتیناک الکوثر ساری کثرت باتیں ہی ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ میں ایک عورت بے شرم اور بد زبان، بے شرم اور بد زبان رہا کرتی تھی۔ ایک دفعہ وہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ حضور علیہ السلام اس وقت سرید تناول فرما رہے تھے، یعنی شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑے بھگوئے جائیں، اسے سرید کہا جاتا ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سرید تناول فرما رہے تھے کہ وہ عورت بد زبان وہ آپ کے قریب سے گزری تو اس نے دیکھا اور وہ قریب آ گئی اور اس نے حضور سے وہ کھانا مانگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے میں سے اسے کچھ کھانا عطا کیا۔ اس نے کہا یہ نہیں، اس نے کہا یہ نہیں، بلکہ منہ کی طرف، مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی جو آپ کے منہ کے اندر ہے، جو آپ کے دہن مبارک کے اندر ہے وہ لقمہ چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بھی سائل آتا، کوئی بھی سوال کرتا تو آپ نے کبھی بھی لا نہیں فرمایا، عطا فرما دیتے۔ جب اس نے کہا کہ جو دہن مبارک میں ہے وہ لقمہ لینا چاہتی ہوں تو آقا نے اپنے منہ مبارک کے اندر سے وہ لقمہ نکال کر اس عورت کو عطا کر دیا۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم وہ لقمہ جب اس نے کھایا اور اس کے پیٹ کے اندر پہنچا، اس کے اندر اتنی حیا پیدا ہو گئی کہ مدینہ کی تمام عورتوں سے بڑھ کر حیا اس کے اندر تھی۔ یہ حضور کے دین مبارک کی برکت تھی، یہ حضور کے لعاب کی برکت تھی جو اللہ نے آپ کے منہ کے اندر تاثیر رکھی ہوئی تھی۔ کوئی ایسا دنیا میں ایسا شخص نہیں جس کے لعاب کے اندر، جس کے لعاب دان کے اندر یہ کمال ہو کہ اگر بیمار آئے تو اس میں سے اگر لعاب کا ایک قطرہ ڈالا جائے اس کے منہ میں تو بیماری سے شفا پا جائے، اور اگر کوئی بے حیا آئے تو لعاب دان کا ایک قطرہ اس کے منہ کے اندر چلا جائے تو اللہ اس کو باحیا کر دے۔ اگر کوئی غمگین آئے تو اس کے جو ہے وہ منہ کے اندر اگر لعاب دان کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے اس کا غم خوشی کے اندر تبدیل ہو جائے۔ اگر کوئی جو ہے جسم کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ جائے اور پھر لعاب دان اس کے اوپر لگے اور لگنے کی برکت اور دیر ہو تو اسی وقت ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو اللہ لعاب مصطفیٰ کی برکت سے جوڑ دے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص اور نہیں جس کے لعاب میں اتنی تاثیر ہو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ رستے میں جب ہم بطن روحا پر پہنچے تو ایک عورت اپنے بچے کو سواری پر سوار کیے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بچہ ہے جس دن سے اس کی ولادت ہوئی، یعنی جب سے یہ پیدا ہوا تب سے یہ بے ہوش ہے، تب سے یہ بے ہوش ہے، اسے اپنے آپ کا کوئی پتہ نہیں، یعنی بے ہوش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اس عورت سے پکڑ لیا اور اس کے منہ میں اپنا لعاب دان ڈالا، اپنا لعاب دان ڈالا یعنی تھوک مبارک ڈالا۔ جیسا ہی تھوکا اور تھوکنے کے بعد ارشاد فرمایا اے دشمن خدا نکل جا اس کے اندر سے۔
بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر اس لڑکے کو اس کی ماں کے حوالے کیا، فرمایا اب اس پر کوئی اثر نہیں، یہ بالکل جو ہے وہ تندرست ہے، ٹھیک ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف سفر فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں بیت اللہ کا حج کیا، واپس لوٹے، اسی مقام پر جب پہنچے جہاں وہ عورت ملی تھی، اس نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بکری کا بھونا ہوا گوشت جو ہے وہ پیش کیا، ایک بکری بھونی ہوئی پیش کی تناول فرمانے کے لیے۔ حضور تاجدار مدینہ، اور بچہ بالکل تندرست ہو چکا تھا، ٹھیک ہو چکا تھا، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ بکری کا جو گوشت کا حصہ تھا وہ لیا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو فرمایا لاؤ اس میں سے۔ اور صحابہ کو یہ علم تھا، انہیں معلوم تھا کیونکہ حضور کی صحبت میں تھے، انہیں معلوم تھا کہ بکری کے گوشت کا کون سا حصہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے ہیں۔ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے گوشت کی دستی مبارک یہ پسند فرماتے۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ گوشت مبارک گوشت مانگا تو میں نے گوشت کی دستی، بکری کی دستی پیش کی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا اور دو، تو میں نے دوسری دستی پکڑا دی، حضور نے تناول فرمایا اور دو، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی تو دو ہی دستیاں ہوتی ہے، تیسری تو ہے نہیں کہ میں پکڑا دوں، تو دو ہی تھی، بکری کی دو دستیاں ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم چپ رہتے جب تک میں دستی مانگتا رہتا تو تم مجھے دیتے رہتے، جب تک میں مانگتا رہتا تم دیتے رہتے۔ حالانکہ یہاں جو خاص بات ہے، جو توجہ طلب ہے وہ یہ ہے، یہ کلام کسی معمولی ذات کا کلام نہیں تھا، یہ کلام کریم آقا کا کلام تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دے دی کہ اگر میں مانگتا رہتا تو تو دیتا رہتا، دینے کا قصد کرتا رہتا۔ لیکن بات حیرت کی یہ ہے کہ دستی تو یقیناً دو ہی ہوتی ہے اور اب تیسری کا وجود تو ہے نہیں تھا۔ اگر آپ مانگتے اور حضرت اسامہ دیتے تو وہ تیسری جو دستی ہوتی اس کی کیفیت پتہ نہیں کس طرح ہوتی، کیونکہ تیسری دستی جو ہے وہ ہے نہیں تھی، اس کو تو اللہ نے پیدا کرنا تھا، کیونکہ حضور مانگتے اور تصور فرماتے اللہ پیدا کرتا جاتا اور اسامہ پکڑاتے جاتے۔ ان جو ہے دستیوں کی کیفیات کس طرح ہوتی، بس حضور کا تصور ہوتا، دستیاں پیدا ہوتی جاتی اور اسامہ دیتے جاتے۔ لیکن فرمایا تو چپ نہ رہا، تو نے کہہ دیا ہے، یعنی تیسری دستی نہیں ہے، اگر تو نہ کہتا ایسے تو دستی پیدا ہوتی رہتی، میں مانگتا جاتا تو دیتا رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور کے کلام، حضور کے دہن مبارک میں وہ کمالات اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ وہ زبان اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، اس زبان اقدس کے متعلق، ان لباہ مقدس کے متعلق، اس دہن مبارک کے متعلق، اس لعاب مصطفیٰ کی برکت کے متعلق اعلیٰ حضرت بولتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیریں جاں بنے، اور اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کی سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ایسا گلا کسی کا نہ تھا، ایسا لعاب کسی کا نہ تھا، ایسا دین کسی کا نہ تھا، ایسے جو ہے گل اقدس کی پتیوں جیسے لعاب کسی کے نہ تھے، اور ایسی آواز کسی کی نہیں تھی، اور ایسے الفاظ کسی کے نہیں تھے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جن کی قسم اللہ نے قرآن میں فرمائی
جن کی لب مقدس کی قسم، جن کی زبان کی قسم، جن کے دہن کی قسم اللہ نے قرآن میں فرمائی، ان کی جو ہے وہ کیا شان اور کیا جو ہے ان کے کمال ہوں گے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یوم حدیبیہ میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا تو وہاں آپ کے ساتھ 1400 صحابہ تھے، اور 1400 صحابہ نے ایک کنویں سے سارے کا سارا پانی نکال دیا، حتیٰ کہ کنویں کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہ رہا، کنویں کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہ رہا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ تشریف لے گئے کنویں مبارک کے کنارے پر، آپ نے وضو فرمایا، کنواں خشک تھا بالکل، جب کلی فرمائی تو فرمایا اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے رہنے دو، تھوڑی دیر صبر کرو اور تھوڑی دیر اس کو اپنی حالت میں چھوڑ دو۔ اس کے بعد جب حکم ہوا تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اس سے پانی نکالا، 20 دن تک ہم پانی استعمال کرتے رہے، 20 دن تک اپنے سواریوں جانوروں کو پانی پلاتے رہے، 20 دن تک ہم نے وہاں قیام کیا، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی جو ہے خوش نہ ہوا۔ کنواں اس قدر بھر گیا پانی سے کہ پانی نام جو ختم تھا، خشک تھا، جس کا نام و نشان تک نہ تھا، یعنی جو بالکل خشک ہو چکا تھا، وہ کنواں جو ہے پانی کے ساتھ بھر گیا۔ لعاب مصطفیٰ کی برکت تھی، 20 دن تک پانی استعمال کرتے رہے، جانوروں کو پلاتے رہے اور خود پیتے رہے، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا، پانی اتنا زیادہ ہوا۔ حضرت عمران فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو سخت پیاس کی شدت میں صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی اور عرض کیا کہ پانی نہیں ہے لیکن پیاس سخت لگی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا، حضرت علی کو بلایا اور فرمایا ایک شخص کو ساتھ لے جاؤ، پہاڑ کی الٹی طرف، دوسری طرف، پہاڑ کی دوسری طرف ایک عورت اپنے اونٹ کے اوپر 2 بڑی مشکیں پانی کی بھری ہوئی لے جا رہی ہے، اسے میرے پاس لے آؤ۔ کہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہ مبارک پہاڑ، میں نے پہلے بیان کیا ہے نگاہ مصطفیٰ میں کہ درمیان میں پہاڑ، دیواریں حضور کی نگاہ میں حجاب نہیں رہتی تھی، پردہ نہیں رہتا تھا، حضور دیکھتے تھے، ایسی چیز دیکھتے تھے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور پہاڑ کی طرف ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس 2 مشکیزیں ہیں بڑے بڑے، اور اس کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عمران فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی وہ دونوں گئے، انہوں نے اس عورت کو جا کر پایا اور جا کر فرمایا تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ اس نے کہا کون رسول؟ وہ جو نیا دین لے کر آئے۔ کون سے رسول؟ وہ جو نیا دین لے کر آئے۔ تو ان صحابہ نے فرمایا وہ اللہ کے برحق اور سچے نبی ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ عورت ساتھ چل دی اور جب حضور کی بارگاہ میں پہنچی، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور ایک برتن منگوا کر ان دونوں مشکوں کو جو ہے ان میں سے تھوڑا سا پانی لیا اور برتن کے اندر جو ہے وہ منہ جو ہے مشکیزوں کا برتن کی طرف کیا اور اس میں کلی فرما دی۔ اس میں جب کلی فرمائی تو پانی جو ہے وہ موجیں مارنے لگا، جیسے سمندر اور دریا کی لہریں اٹھتی ہے اس طرح۔ اور وہ عورت سامنے دیکھ رہی تھی، کثیر التعداد صحابہ تھے اور کئی دن سے پیاسے تھے، ان کے جانور بھی پیاسے تھے۔ تمام صحابہ نے پانی استعمال کیا، اپنے مشکیزیں بھر لیے، اپنے برتن بھر لیے، اپنے جانوروں کو پانی پلایا۔ اونٹ تو پانی پینے میں مثل مشہور ہے، وہ کئی دن کا پانی اپنے پیٹ کے اندر جمع کر لیتا ہے، اونٹ اتنا پانی پیتا ہے۔ اونٹوں نے پانی پیا، وہ عورت دیکھ رہی تھی کہ جتنا پانی تیزی کے ساتھ نکل رہا تھا، مشکیزیں جو تھے مشکیں وہ اتنی زیادہ بڑی بھری ہوئی معلوم ہوتی، آگے سے زیادہ بڑی، حتیٰ کہ حضور نے دونوں مشکیزوں کا منہ آگے سے باندھ دیا اور اس عورت نے بھی دیکھا، صحابہ نے دیکھا کہ مشکیزوں سے اس قدر پانی نکلا ہے لیکن یہ پہلے سے زیادہ بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے، پہلے سے زیادہ بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے، اور اتنا پانی بھی استعمال کر لیا۔ اور پھر مشکیں بھی 2 تھی، وہ 2 مشک جو ہے وہ تو ایک اونٹ ہی پی جائے،
اور حضور علیہ السلام کے لعاب مصطفیٰ کی یہ برکت تھی، لعاب مصطفیٰ، دین مصطفیٰ کی یہ برکت تھی کہ اتنا بڑا لشکر جرار انہوں نے بھی پانی پی لیا، جانوروں نے بھی پانی پی لیا، اور مشکیزیں پہلے سے زیادہ بھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم، فرمایا خدا کی قسم اے عورت، ہم نے تیرے پانی میں سے ایک قطرہ بھی نہیں لیا، یہ تو اللہ کی قدرت تھی، ہم نے وہ پیا، وہ استعمال کیا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور پھر صحابہ کو فرمایا اس کے لیے کچھ چیزیں جمع کرو۔ صحابہ اکرام نے، کسی نے کھجوریں، کسی نے آٹا، کسی نے ستو اس کے لیے پیش کیے، اور یہ سامان اس کے حوالے کیا، اور وہ اس کو روانہ کر دیا۔ وہ عورت جب اپنے قبیلے میں پہنچی، لعاب مصطفیٰ کی برکت وہ دیکھ چکی تھی کہ اتنا بڑا لشکر، یہ 2 مشکیزیں، اور یہ اس سے زیادہ آگے سے زیادہ بھر گئے، تو یہ پانی کہاں سے اس کی ان کے اندر آ گیا؟ اور اتنے لوگوں نے بھی پانی پی لیا ہے، اور اتنے جو ہے وہ جانوروں نے بھی پانی۔ حیرت زدہ ہو گئی کہ مشکیزیں 2 تھے، 2 مشکیزوں سے اتنے بڑے لشکر کو سیراب کر دینا اور جانوروں کو پلا دینا، اور مشکیزیں بھی اسی طرح بھرے ہوئے بلکہ اس سے بڑھ کر۔ وہ اپنے قبیلے میں پہنچی تو قبیلے والوں نے کہا اتنی دیر کیوں لگا کر آئی ہو؟ اس نے کہا تعجب کی بات ہے، مجھے ایک شخص کے پاس لے گئے اور وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر میں نے وہاں جا کر ایک حیرت کی بات دیکھی کہ انہوں نے اس طرح اپنی عوام کو پانی سے سیراب کیا، اور دیکھو یہ مشکیزیں آگے سے بھی بڑے ہوئے ہیں، جو میں لے کر آئی تھی اس سے بھی زیادہ پانی ان میں ہے۔ تو مجھے اس بات نے حیرت زدہ کر دیا۔ اب میرے علم کے مطابق تو یہ ہے، یا تو وہ بہت بڑا جادوگر ہے، جادو کے فعل کی وجہ سے ایسے ہوا، یا وہ واقعتاً اللہ کا رسول ہے، یہ دونوں باتیں ہیں۔ تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہر قبائل پر حملہ کرتے، اور جو اسلام قبول کرتے ٹھیک، اور جو نہ اسلام قبول کرتے ان کے ساتھ جہاد کرتے۔ لیکن جب یہ قبیلہ درمیان میں حائل ہوتا تو صحابہ کرام اس بات کو سمجھ کر کہ ان کی اس عورت نے جو ہے ان کو ہم حضور کی بارگاہ میں لائے تھے تو اس کی وجہ سے ہمیں پانی سے سیراب کیا گیا، یہ سمجھ کر اس قبیلے کو چھوڑ دیتے تھے۔ ایک دن اس قبیلے کی عورت نے کہا اے میرے قبیلے والوں، تمہیں معلوم ہے اور میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ مسلمان تمہیں قصداً چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ہر قبیلے کے ساتھ وہ جہاد کر رہے، اور تم جب آگے آتے ہو وہ تو چھوڑ دیتے۔ تو کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں وہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ مجھے مناسب لگتا ہے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو شخص جس کے پاس مجھے لایا گیا تھا وہ کوئی جادوگر نہیں، یقیناً وہ اللہ کا رسول ہے۔ تو اگر تمہارا ارادہ ہے، تم مناسب سمجھو تو ہم چلتے ہیں اس کی بارگاہ میں اور جا کر اس کی امت میں شامل ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور پھر وہ سارا قبیلہ اس عورت کی وجہ سے، اور اس عورت نے جو رسول اللہ سے دیکھا تھا اس کی وجہ سے پورا قبیلہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے حضور چاہتے تو آپ اشارہ زمین کی طرف کرتے، کن کہتے تو زمین سے چشمے ابل آتے، لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا کیونکہ نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ پہاڑ کے پیچھے ایک عورت ہے، اگر اس کے ذریعے صحابہ کو پانی سے سیراب کیا جائے تو اس کی وجہ سے اس کا پورا قبیلہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ چاہتے تو یوں بھی پلا دیتے، لیکن حضور نے اس طرح چاہا، کیونکہ اگر یوں پلا دیتے، زمین سے چشمے ابال کر یوں پلا دیتے تو وہ قبیلہ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوتا۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اس معجزے کی برکت سے وہ قبیلہ اسلام لے آئے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معجزے کو دکھا کر لعاب مصطفیٰ اپنی لعاب دان کی برکت دکھا کر اس پورے کے پورے قبیلے پر یہ اثر طاری ہوا کہ وہ سارا قبیلہ اسلام لے آیا۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ڈول پیش کیا گیا، حضور علیہ السلام نے اس ڈول مبارک کے اندر جو پانی تھا اس میں سے کچھ پیا،
اور جو آخری گھونٹ تھا اس کی کلی فرما دی اور فرمایا یہ کنواں ہے، اس کے اندر اس کو ڈال دو۔ فرماتے ہیں جوں ہی وہ کلی کیا ہوا پانی اس کنویں میں ڈالا گیا تو مدینہ شریف میں وہ جو کنواں تھا اس میں کستوری سے بڑھ کر جو ہے وہ خوشبو آنے لگی۔ اور حضرت انس حضور کے خادم تھے، ان کے گھر میں کنواں تھا، اور اس کے گھر میں جو کنواں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کنویں کے پاس تشریف لے جایا کرتے۔ آج بھی مسجد نبی شریف کے باب فات کی طرف سے اگر داخل ہوا جائے تو باب فات کی طرف سے داخل ہوتے ہوئے الٹی طرف جو ہے وہ ایک صف کے نیچے تین جو ہے وہ گول دے رہے ہیں، تین گول دے رہے ہیں۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو تین گول دائرے ہیں یہ حضرت انس بن مالک کے کنویں کے نشان ہے، یہاں ان کا کنواں ہوا کرتا تھا اور اس کنویں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے وہ تشریف لایا کرتے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے جو ہے اپنی مبارک منہ سے کلی فرما دی اس کنویں میں۔ جیسا ہی پانی جو ہے اس پانی کے ساتھ ملا جو کلی کیا ہوا تھا تو فرماتے ہیں کہ پورے مدینے میں اس پانی سے بڑھ کر میٹھا پانی نہیں تھا کسی کا۔ اس کنویں سے جو پانی تھا، اس کنویں کا پانی پورے مدینے کے کنووں سے میٹھا شیریں تھا، کیونکہ حضور نے لعاب دان اس میں ڈالا۔ اور آب زمزم میں شفا کیوں ہے؟ آب زمزم میں شفا اس لیے ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آب زمزم کے کنویں کے پاس، حضور کی بارگاہ میں ڈول پانی کا پیش کیا گیا، آپ نے خوب سیراب ہو کر پانی پیا، آخری کلی تھی اس جو ہے منہ میں ڈالا ہوا پانی لعاب دان جس کے ساتھ ٹچ تھا اس کو آب زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دیا، آب زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ آج اس کنویں میں شفا اس لیے ہے، ایک تو اس پانی کا تعلق حضرت اسماعیل کی ایڑی کے ساتھ ہے، دوسرا اس کے اندر حضور کے لعاب دان کی تاثیر ہے۔ آپ اس پانی کو 500 سال تک، 1000 سال تک بوتل میں بند کر کے رکھ دیں، فریج کے اندر بھی نہ رکھیں، 500 سال کے بعد نکالیں گے ذائقہ اسی طرح ہی ہوگا۔ عام پانی لیں کنویں سے، نلکے سے، جہاں سے بھی، 3 دن کے بعد اس کی تاثیر بدل جائے، 5-10 دن کے بعد اس کا ذائقہ کڑوا ہو جائے اور وہ پینے سے وبا پیدا ہو جائے گی۔ لیکن آب زمزم 1000 سال بھی آپ اس کو جمع رکھیں، 1000 سال کے بعد بھی وبا نہیں، شفا ہی شفا ہوگا، کیونکہ لباب مصطفیٰ کی برکت، حضور کے لعاب کی برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ خندق کا موقع تھا، صحابہ اکرام خندق مدینہ شریف کے ارد گرد نکال رہے، کفار کی سے بچنے کے لیے، ان سے محفوظ ہونے کے لیے، تو خندق کھودی جا رہی تھی، صحابہ اکرام خندق کھود رہے تھے، کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کے مبارک پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے۔ انہوں نے دیکھا اور گھر میں تشریف لے جا کر اپنی بیوی کو فرمانے لگے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، کیوں نے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت میں دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا گھر میں تھوڑا سا آٹا اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو حضور علیہ السلام کے لیے اور جو آپ کے خاص الخاص اصحاب ہیں جو قریبی ہیں ان کی دعوت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور اپنے جو ہے وہ پکانے کا کہا، اور 7 کلو آٹے کا، یعنی آٹا تھا 7 کلو تقریباً، اس کو جو ہے وہ گوندنے کا حکم دیا اور حضور کی بارگاہ میں چلے گئے۔ جا کر کان میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اور آپ کے اخواص صحابہ کی جو خاص الخاص ہیں، جو قریبی ہیں، ان کی میرے گھر میں دعوت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جابر جاؤ اپنی جا کر بیوی کو کہو جب تک میں نہ آؤں تب تک ہنڈیا کو چولہے سے نیچے نہیں اتارنا، اور جب تک میں نہ آؤں تب روٹیاں پکانا شروع نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ حضرت جابر گئے اور کہہ کے آ گئے،
جب آئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جابر بلال کو بلاؤ. جناب بلال کو بلایا. بعد روایتوں میں آتا ہے خود اعلان کیا, بعد میں بلال کو بلایا, فرمایا کھڑے ہو کر ٹیلے پر اعلان کر دو اے میرے صحابہ سب کی دعوت آج جابر کے گھر میں ہے. وہ بہت زیادہ تھے, وہ بہت زیادہ لشکر تھا صحابہ کا. تو حضرت جابر نے تو کہا تھا کہ آپ اور آپ کے ساتھ جو چند ساتھی ہیں, لیکن حضور نے اعلان فرما دیا, اعلان کروا دیا. تو جب سب صحابہ نے, اور پھر وہ کئی دن سے بھوکے تھے اور کام کر کر کے بھی تھکن تھی, اور جس وقت یہ اعلان کر دیا تو جابر دوڑے گھر میں جا کر بیوی کو کہنے لگے کہ میں نے تو اس طرح جا کر کہا, لیکن حضور نے سب صحابہ اکرام کو فرما دیا. مہاجرین اور انصار صحابہ کا لشکر بہت بڑا ہے, تو اب کیا بنے گا؟ بیوی نے کہا اگر انہوں نے اعلان کروایا ہے تو وہ خود ہی سنبھال لیں گے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہی سنبھال لیں گے. ٹھیک ہے. بخاری شریف کے اندر یہ ہے اور مسلم الخصائص الکبریٰ کے اندر یہ کہ حضور تشریف لائیں. حضور علیہ السلام نے آٹے میں لعاب دان ڈالا, اپنے منہ مبارک سے لعاب دان آٹے میں ملایا اور ہنڈیا کے اندر بھی لعاب دان ڈالا, اور ارشاد فرمایا اب جابر کو فرمایا جابر اب 10 صحابہ کے گروہ کو میرے پاس ادھر بٹھاتے جاؤ اور انہیں کہو کہ کسی نے گوشت کھانا ہے اور ہڈی کو توڑنا نہیں اور ایک جگہ پر جمع کیے رکھو. اور حضرت جابر کہتے ہیں جب اس طرح, اور پھر ادھر فرمایا پکانے کا حکم دے دیا, ہڈیا اس کو اتارا گیا, اب سالن ڈالنے کا اور جو ہے وہ صحابہ کے پاس کھانا پیش کرنے کا حکم ہو گیا. 10 بیٹھتے گئے اور وہ تناول فرماتے گئے. حضرت جابر کہتے ہیں 1000 صحابہ تھے. کتنے؟ 1000 صحابہ تھے جنہوں نے سب نے وہ کھانا کھایا, لیکن ایسے لگتا کہ انہوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا, یعنی کھانا اسی طرح تھا. 1000 صحابہ نے کھانا کھایا, گوشت کھایا. غور کریں, آٹا 7 کلو ہے, 7 کلو آٹا 1000 بندہ, بکری کا بچہ 1000 بندہ, اور پھر وہ بکری کا بچہ جو بھنا ہوا تھا, پکا ہوا تھا, وہ اور وہ روٹیاں, وہ آٹا وہ اسی طرح پڑا ہے, اور وہ اتنے صحابہ کھا چکے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو کھلایا. اور پھر حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے جابر ان ہڈیوں کو اکٹھا کرو اور انہیں میرے پاس لے آؤ. اور جب وہ اکٹھا کر کے حضرت جابر نے حضور کے سامنے پیش کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ہڈیوں کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا اور کچھ پڑھا. حضرت جابر فرماتے کچھ پڑھا, کچھ کلام پڑھا, اور جس کو میں نے نہ سنا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کی طرف اپنی نگاہ کی اور میں نے دیکھا ناگہاں وہ بکری کان جھاڑنے لگی اور زندہ ہو گئی. وہ بکری زندہ ہو گئی اور اٹھ کھڑی ہوئی. حضور نے فرمایا جابر اسے لے جاؤ. میں نے بکری کے کان کو پکڑا اور میں اپنی بیوی کے سامنے پہنچا. ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. یہ کیا؟ فرمایا میری وہی بکری ہے جس کو میں نے ذبح کیا تھا. حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اس کو زندہ کر دیا, اس کو زندہ کر دیا. امام بیکی نے دلائل نبوہ میں اور امام ابو نعیم اصفہانی نے دلائل نبوہ میں اور امام زرقانی نے اور امام جلال الدین سیوطی نے الحصہ الکبریٰ میں اس بات کو نقل فرمایا. اور ایک بات امام عبد الرحمن جابی نے شواہد النبوہ میں نقل فرمائی, وہ یہ کہ جب حضرت جابر بکری کو ذبح فرما کر اور کھال اتار کر گوشت بنا کر دوبارہ پھر چلے گئے تو جابر کے 2 بیٹے تھے. جابر کے 2 بیٹے تھے, چھوٹے چھوٹے 2 بیٹے. بڑے نے کہا چھوٹے کو تجھے بتاؤں کہ ابے نے کیا کیا بکری کے ساتھ, والد نے کیا کیا بکری کے ساتھ. اس نے کہا بتا. اس نے کہا میں ایسے کروں گا جیسے والد نے کیا. رسی لی اور چھوٹے بیٹے بھائی کے ٹانگوں کو باندھ دیا اور اس کو زمین پر لٹا دیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے گلے پر چھری چلا کر بکری کی طرح بچے کو ذبح کر دیا.
بھائی کو ذبح کر دیا۔ اب جب بھائی ذبح ہو گیا تو ماں نے دیکھا ایک بچے کو ذبح کیے ہوئے، ماں دوڑی دوسرے بچے کی طرف اور وہ گھبرا گیا، اب والدہ مارے گی کہ میں نے یہ بھائی کے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ وہ دوڑا اور چھت کے اوپر تھا، مکان کی چھت کے اوپر تھا، والدہ کے در سے دوڑا تو دوسری طرف اس کو جو ہے وہ گرا تو اس کی گردن ٹوٹی اور وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب دونوں بچے وفات پا گئے، دونوں کا وصال ہو گیا، لیکن عورت کتنی حضور کے ساتھ عشق اور محبت کے ساتھ لبریز تھی، اس کا دل، اس کا سینہ اس کے مصطفیٰ سے کس طرح بھرپور بھرا ہوا تھا۔ اس نے دل میں سوچا اگر آنکھوں میں آنسو آئے، اگر چہرہ اس کا رنگ متغیر ہوا اور غم کے آثار ظاہر ہوئے، اگر چیخو پکار ہوئی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور آپ کی مہمانی میں فرق آئے گا، تو اس نے دونوں بچوں کو اٹھایا، کمرے کے اندر رکھ کر اوپر چادر ڈال دی، اوپر چادر ڈال دی اور نہ ہی آنسو بہائے اور اپنے آپ کو قیم و دیم رکھا اور صابرہ شاکرہ بن کر دعوت پکانے لگی، اپنے شوہر کو بھی خبر نہ دی۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ جابر کو کہو کہ اپنے بچوں کو بلائے، اپنے بچوں کو بلائے۔ حضور علیہ السلام نے جب صحابہ نے کھانا تناول فرما لیا اور وہ تشریف لے گئے تو حضور نے پوچھا جابر کون رہ گیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ اور میں اور میری بیوی۔ فرمایا بچوں کو لاؤ، اپنے بچوں کو لاؤ۔ جب جابر گئے اپنی بیوی کے پاس اور کہنے لگے کہ بچے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا باہر کھیلنے کے لیے گئے ہوئے۔ انہوں نے کہا دوبارہ آ کر یا رسول اللہ کہیں وہ باہر گئے ہوں گے۔ فرمایا انہیں میرے پاس لاؤ، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، واپس لاؤ۔ حضرت جابر گئے اور فرمانے لگے اپنی بیوی کو، زوجہ کو، کہ حضور فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہے، اپنے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور جگر سے تاب نہ سی، تڑپ اٹھی۔ فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہا دونوں بچے شہید ہو گئے۔ کیسے ہوا؟ کہا بڑے نے چھوٹے کو ذبح کر دیا اور بڑا جو تھا وہ چھت سے گرا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ کمرے کے اندر لے گئے، اوپر سے کپڑا ہٹایا، حضرت جابر نے دونوں کو اٹھایا اور حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ دونوں مردہ بچے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یہ ہے۔ حضور نے دیکھا، جابر فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے کچھ پڑھا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ فرماتا ہے آپ کہیں ہم زندہ فرما دیں گے، آپ کہیں ہم زندہ فرما دیں گے۔ حضور نے کچھ پڑھا اور حضرت جابر کہتے ہیں دونوں بچے اٹھ کر بیٹھ گئے، دونوں بچے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا، بچوں نے بھی کھانا تناول فرمایا، صحابیہ نے بھی، جناب جابر کی زوجہ نے، جناب جابر نے، 1000 صحابہ نے کھانا تناول فرما دیا۔ بکری بھی زندہ ہے، 7 کلو آٹا بھی پڑا ہوا ہے۔ یہ لعاب مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ حضور کے دہن کی برکت ہے، یہ حضور کے لب مقدس کی برکت ہے، یہ حضور کے گل اقدس پتیوں کی برکت ہے۔ ملا کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں، تو تھوک ڈال ہانڈی میں، تیری بیوی تو اٹھا کر تیرے منہ پر ڈال دے، تو تھوک آٹے میں ملا، تو تھوک اپنا تھوک ہانڈی میں ڈال، ایک جو ہے وہ لمحہ، ایک جو ہے وہ قطرہ تھوک کا ہانڈی آٹے میں یا پانی میں ڈال، تیری زوجہ، تیرے بچے، تیری بچیاں اس ہانڈی کو اٹھا کر تیرے سر پر مار دیں گی، کبھی نہ کھائیں گی۔ وہ مصطفیٰ کی ذات تھی جن کے جو ہے وہ فضلات بھی صحابہ اکرام کھا جایا کرتے تھے اور جن کے خون مبارک کو پی جایا کرتے تھے اور جن کے لعاب دان کو جو ہے وہ پی جایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کے خون میں، ان کے فضلات میں، ان کے لعاب میں یہ تاثیر رکھی ہوئی تھی کہ کائنات کے کسی انسان کے اندر وہ تاثیر نہ تھی۔ اس لیے تو کہتا ہے نبی جیسا ہے، تو مصطفیٰ کی سواری کے بول و براز جیسا نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سواری کا جو بول و براز تھا وہ بھی تجھ سے اعلیٰ ہے، وہ بھی تجھ سے
आला है। कहाँ तू ज़ात की कोड़ गिर रही, कहाँ हुजूर की ज़ात जो महबूब रब्बे कायनात, जिनके लुआब में ये बरकतें अल्लाह ने रखी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों परवानों। अब अगर कोई कहे कि बच्चे किस तरह जिंदा हो गए, मैं कहूँगा कुरान इस पर गवाह है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिस तरफ इशारा फरमाते, जिस मुर्दे को इशारा फरमाते, जिस कब्र पर खड़े हो कर कहते ऐ कब्र वाले जिंदा हो जा, तो कब्र के अंदर पड़ा हुआ मुर्दा हजारों साल पहले का वो भी उठकर बाहर निकल आया करता था। वो ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर के मुक्तदी है, जिनके मुक्तदी के जो है वो कलाम में अल्लाह ने ये तासीर रखी है। उस नबी के आका की जुबान में क्या तासीर रखी होगी? ऊंची आवाज से यहाँ एक दलील दूं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, दलाइल नबुव्वह में इमाम बैकी ने इस बात को नकल किया, इमाम अबी नईम अस्फहानी ने दलाइल नबुव्वह में इस बात को नकल किया। मुतअद्दिद और भी किताबों के अंदर यह हदीस मौजूद है। इमाम हमादुद्दीन इब्ने कसीर दमिश्की ने अल बदाया व निहाया में इस हदीस को लिखा। एक औरत मदीने में रहती थी, उसका एक ही लड़का था, उसने मक्के से हिजरत फरमाकर मदीने में आई, उसका बच्चा वो वफात पा गया, उसका विसाल हो गया। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया, इस बच्चे के लिए गुस्ल और कफन का एहतमाम फरमाओ। और वो जवान बच्चा था। ये दलील दे रहा हूँ कि हुजूर के गुलामों के अंदर अल्लाह ने ये तासीर रखी है। वो अगर इशारा करें तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। आका की ताकत का आलम क्या होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इसके कफन दफन का बंदोबस्त करो। और जब उसको जो है वो गुस्ल दिया गया, कफनाया गया, फरमाया इसकी बूढ़ी माँ को बुलाओ, इसकी बूढ़ी माँ को बुलाओ और इसको बताओ कि तेरा जवान बच्चा विसाल कर, एक ही बच्चा, शौहर नहीं और बेटे बेटियां नहीं, एक ही जवान बच्चा, औरत बूढ़िया। और जब हुजूर ने फरमाया इसकी माँ को खबर दो, जब वो आई, हजरत अनस फरमाते हैं सहाबी रसूल, और जब उसको खबर हुई मेरा जवान बच्चा फौत हो चुका है, तो वो आकर अपने बच्चे की चारपाई के पास कदमों की तरह बैठ गई। माँ बेटे के कदमों के पास बैठ गई और उसने हाथ उठाए और यूं कहा, ए अल्लाह, मैं खास तेरे लिए खुशी से इस्लाम कबूल किया है। मेरा कोई भी और इरादा ना था, मैंने फ़कत तेरी रज़ा के लिए तेरे नबी के दीन को जो है वो कबूल किया है। ए अल्लाह, मैंने तेरी ज़ात के लिए इस्लाम कबूल किया, मैंने तेरी ज़ात के लिए बुत परस्ती को छोड़ा। ए अल्लाह, मैंने तेरी वजह से मक्का से हिजरत फरमाई और मदीना में आई। ए अल्लाह, अब जब बुत परस्तों को पता चलेगा उस बुढ़िया का बेटा फौत हो चुका है, वो हंसी करेंगे, मजाक करेंगे। ए अल्लाह, उनको मौका ना दे। ए अल्लाह, मुझ पर ये मुसीबत न डाल। ए अल्लाह, मुझ में बर्दाश्त करने की सकत नहीं, ताकत नहीं, मेरे बच्चे को जिंदा कर दे। हज़रत अनस फरमाते हैं, खुदा की इज्जत की कसम है, उधर अल्फाज मुकम्मल हुए थे। उसके बच्चे का पाँव हिला, जब हमने उसके मुंह से पर्दा हटाया, कफन हटाया, देखा आंखें खुली थी और जिंदा था। वो जिंदा था। जब उसने कहा जो हुजूर की सहाबिया है, हुजूर की खादमा है, हुजूर की गुलाम है, मुस्तफ़ा की उम्मत की एक औरत है, उसके कहने पर अल्लाह ने उसके बेटे को जिंदा कर दिया है, तो ये तो नबियों के ताजदार हैं। हुजूर ने बस कहा तो जाबर के बेटे जिंदा हो गए। जब हुजूर ने कहा तो जाबर के बेटे जिंदा हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों परवानों, और उस बुढ़िया का बेटा हुजूर के विसाल के बाद, बुढ़िया के विसाल के बाद तक जिंदा रहा। बुढ़िया के विसाल के बाद तक और हुजूर के विसाल के बाद तक वो जिंदा रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों परवानों, हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत हबीब के वालिद को लाया गया। उनके पाँव सांप के अंडों के ऊपर आ गए, जिसकी वजह से उनके दोनों आँखों की बिनाई ख़त्म हो गई, दोनों आँखों में अंधेरा छा गया। सांप के अंडों के ऊपर आने की वजह से हुजूर की बारगाह में लाया गया।
حضور علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر تھوکا، لعاب دان لگایا، فوراً بینائی لوٹ آئی، اور پھر 80 سال کی عمر تک جس وقت وہ پہنچے تو وہ سوئی کے اندر دھاگا ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ لعاب مصطفیٰ کی برکت تھی۔ 80 سال کا بوڑھا لعاب مصطفیٰ آنکھوں پر لگنے کی وجہ سے ایک تو بینائی گئی ہوئی واپس آ گئی، اور دوسرا اس قدر تیز تھی کہ 80 سال کی عمر میں سوئی میں دھاگا ڈال دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح خیبر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح فرمائے گا۔ دوسرا دن آیا، فرمایا علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ان کی آنکھوں میں درد ہے، ان کی آنکھیں خراب ہے۔ تو حضور نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ حضرت علی حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے ان کی آنکھوں پر لعاب ڈالا۔ جب لعاب دان ڈالا اور لعاب مقدس لگایا، اسی وقت آنکھیں جو ہے وہ بالکل صحیح سلامت ہو گئی، اور جو درد ہو رہا تھا وہ فوراً ختم ہو گیا، اور حضرت علی نے جا کر جو ہے وہ خیبر کے اوپر جھنڈا گاڑ دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محمد بن حاتب جو بچے تھے ان کے ہاتھ پر پکی ہوئی ہنڈیاں گر گئی اور ان کے ہاتھ جل گئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جلے ہوئے ہاتھوں پر لعاب دان لگایا، فوراً جو ہے جلے ہوئے ہاتھ بالکل جو ہے وہ صحیح سلامت ہو گئے، درد جاتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن انیس فرماتے ہیں ایک یہودی نے میرے چہرے پر اس قدر زخم لگایا کہ سر کی جو ہڈی تھی وہ دو پھاڑ ہو گئی اور اندر سے بھیجا نظر آنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی وقت حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پٹی کھولی سر سے، اور زخم جو تہ تک پہنچا ہوا تھا اس میں حضور نے تھوکا، جیسا حضور نے لعاب دان لگایا تھوکا، فوراً زخم بھی ختم ہو گیا، درد بھی جاتی رہی۔ ایسا کوئی حکیم ہے، ایسا کوئی طبیب ہے، ایسی کوئی کائنات میں دعا ہے، ایسی کائنات میں کوئی جو ہے وہ چیز ہے اس قدر تیز جو ہے وہ تیز ثابت ہونے والی، اس قدر جو ہے وہ تیز اثر رکھنے والی؟ نہ حکیموں کے پاس ایسی دعا ہے، نہ حکیموں کے پاس اس طرح کی شفا ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے لعاب دان میں رکھی تھی۔ حضرت عمر بن معاص انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پاؤں کٹ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں پر تھوکا، لعاب دان لگایا، کٹا ہوا پاؤں جڑ گیا، کٹا ہوا پاؤں جڑ گیا، اور جنگ بدر میں اب کٹ کے جدا ہو گیا اور صرف تندلا ساتھ اڑا ہوا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جہاد کرنے میں لڑنے میں یہ رکاوٹ ڈالتا ہے، نیچے رکھا بازو، اوپر رکھا اپنا پاؤں اور زور سے ناب لگا کر اس تسمے کو بھی توڑ دیا، یعنی جدا کر دیا، جسم سے جدا کر دیا تاکہ کافروں کو مارنے میں یہ رکاوٹ نہ بنے۔ اور جب جنگ ختم ہوئی حضرت معاذ حضور کی بارگاہ میں آئے اس حالت میں کہ ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، کٹا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا جو جدا تھا، اور حضور کی بارگاہ میں آئے۔ قاضی ایاز مالکی نے الشفا میں اس عزیز کو لکھا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ ہاتھ اس پر تلوار چلی اور کٹ گیا اور اس کا تسمہ باقی تھا، یہ حائل ہو رہا تھا، رکاوٹ بن رہا تھا، میں نے پاؤں رکھا توڑ دیا اور جنگ کے بعد میں نے اس کو ڈھونڈ کر اٹھا لایا ہوں۔ حضور نے نہیں فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ جو کٹ جائے وہ تو جڑ نہیں سکتا، ڈاکٹروں سے پوچھ لے جو کٹ دے وہ نہیں جڑ سکتا، جو ساتھ ملا ہوا ہو وہ تو کچھ ہو سکتا ہے لیکن جو جدا ہو جائے وہ نہیں جڑ سکتا۔ لیکن حضور نے فرمایا لاؤ اس طرف، حضور نے ہاتھ پکڑا اس جگہ پر لگایا، اوپر تھوکا، اپنا لعاب دان لگایا اور ہاتھ پھیرا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، صحابہ کہتے ہیں جس وقت لعاب دان لگا ہاتھ پھیرا اسی وقت ہاتھ ایسا مضبوط تھا، صحیح سلامت تھا، اس کا نشان بھی باقی نہ رہا تھا۔ یہ کیا عقلی قاعدے ہیں؟ کیا عقلی قاعدے سے ممکن ہے کہ کٹا ہوا ہاتھ، الگ ہوا ہاتھ وہ پھر کسی تدبیر کے ساتھ جڑ جائے، اپنی اصلی حالت میں آ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب چاہے اسے روحانی اثر سمجھیں یا دعا یا معجزہ کہیے، لیکن معجزہ کہنے سے پہلے اس وجہ سے تعامل ہوتا ہے کہ
کہ یہ تاثیر بتا کر کسی کافر کو عاجز کرنا ہوتا ہے، معجزہ دکھایا اس کو جاتا ہے تاکہ کسی کافر کے سامنے معجزے کا اظہار ہو اور وہ اسلام لائے۔ لیکن یہاں کسی کافر کو تو جو ہے وہ زیر کرنا نہیں تھا، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دانا اور فوراً اس کٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑ دیا۔ نہ کسی دعا میں ایسی اثر ہے، نہ کسی حکیم کی کسی تدبیر میں ایسا اثر ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا۔ یہ بات کسی عقل میں نہیں آ سکتی، کیونکہ کٹا ہوا جڑتا نہیں ہے، کٹا ہوا جڑتا نہیں ہے، حضور نے ایک لمحے کے اندر جوڑ دیا۔ یہ لعاب مصطفیٰ کی برکت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پر زخم آیا، تیر لگا، حضور علیہ السلام نے ان کے جو ہے وہ چہرے پر تھوکا، لعاب دان لگایا، فوراً درد بھی جاتی رہی، زخم بھی جاتا رہا۔ یہی حضرت ابو قتادہ، ان کی آنکھ نکل کر زمین پر گر گئی، تیر لگا، آنکھ کا ڈیلا نکلا، زمین پر گر پڑا، اور انہوں نے اٹھایا، اپنی ہتھیلی پر ڈیلا رکھا، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ تیر لگا ہے، آنکھ نکل گئی۔ حضور نے وہ ڈیلا پکڑا، آنکھ والی جگہ پر رکھا، لعاب دان لگایا۔ قتادہ کہتے ہیں پہلے سے زیادہ روشنی آ گئی، پہلے سے زیادہ اس کے اندر روشنی آ گئی۔ حضور علیہ السلام کے یہ لعاب کی برکت ہے۔ اور غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی پٹلی پر، پنڈلی پر ایسا گہرا زخم آیا، ایسی ضرب لگی کہ لوگوں نے گمان کیا کہ یہ شہید ہو جائیں گے، یہ شہید ہو جائیں گے۔ ان کو حضور کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا، وہ اپنی سواری سے اتر بھی نہیں سکتے تھے درد کی وجہ سے۔ تو حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ دم فرمایا اور پنڈلی پر پھیرا، فرماتے ہیں اسی وقت اس پنڈلی کا درد بھی جاتا رہا اور زخم بھی ختم ہو گیا۔ جنگ احد میں حضرت کلثوم بن حسین کے سینے پر آ کر تیر لگا اور بڑا گہرا زخم ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں اٹھا لائے۔ حضور علیہ السلام نے فوراً زخم والی جگہ پر تھوکا، لعاب دان ڈالا، اسی وقت فی الفور زخم بھی ختم، درد بھی ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، قاضی ایاس مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غزوہ خندق میں حضرت علی بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی مبارک ٹوٹ گئی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اٹھا کر لائے، تو حضور علیہ السلام نے ان کی پنڈلی پر تھوکا، لعاب دان لگایا، اسی وقت فوراً پنڈلی کی ہڈی جڑ گئی، درد جاتا رہا۔ حضور علیہ السلام کے لعاب دان اس کا ایک کیمیا اور جامع تھا، ہر مرض کی دعا تھی، ہر مرض کی، پاؤں سے لے کر سر تک کسی کو کچھ ہو جاتا، لعاب مصطفیٰ کی برکت سے اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ اللہ نے حضور کے لعاب میں جو تاثیر رکھی، کائنات میں ایک بندہ بھی نہیں، کائنات میں ایک بندہ بھی نہیں جو ایسی تاثیر رکھتا ہو جو اللہ نے اپنے محبوب کے دین کے اندر رکھی تھی۔ یہ دین و یہ خدا، یہ لب، ان لبوں میں جو شان تھی کسی کے لبوں میں وہ شان نہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دین جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم حکم حکمت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کی سب کن کی کنجی کہو ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کے لب مقدس، میرے آقا کی دہن مبارک، میرے آقا کے لعاب مبارک اور میرے آقا کی آواز مبارک، یعنی جو یہ منہ کا جو نقشہ میں بیان کر رہا ہوں، ایسا منہ، ایسا دہن، ایسے لعاب، ایسے لب، ایسی آواز، ایسی فصاحت و بلاغت دنیا کائنات میں ایک بندہ بھی نہیں، اگر ہے تو لاؤ۔ حضور علیہ السلام، ملا کہتا ہے وہ ہماری مثل تھے، میں دنیا کائنات کی بات کر رہا ہوں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعی، نہ کوئی عام، دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو ایسی فضیلت رکھتا ہو، جو اللہ نے اپنے محبوب کے ایک ایک عضو کچھ ہو، ایک ایک جو ہے
عضو کی شریف کے جو ہے وہ اندر رکھی ہوئی تھی. کسی کائنات میں بس ہے ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں. اس پر اگر بات کرتا چلوں تو متعدد احادیث، متعدد دلائل اور متعدد جو ہے وہ صحابہ کرام کے اقوال اور جو ہے وہ اولیاء اللہ کی باتیں، حضور کے دین میں اللہ نے جو شفا رکھی تھی، ہر بات کے لیے عظیم تاثیر رکھتا تھا وہ لعاب. کھانا کم ہے تو ڈال دیتے، زیادہ ہو جاتا. جی بیمار ہے کوئی تو لعاب دان لگا دیتے، شفا پا جاتا. کنواں کھاری ہے تو میٹھا ہو جاتا. آنکھیں نکلی ہوئی ہے تو وہ لعاب مصطفیٰ کی برکت سے تر و تازہ ہو جاتی. ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں تو لعاب مصطفیٰ سے ٹھیک ہو جاتی. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے جو ہے وہ جسم کے اندر لعاب مصطفیٰ ڈال دیا جاتا، اس کا سینہ منور روشن ہو جاتا، بیماری کافور ہو جاتی، غم زدوں کا غم ختم ہو جاتا، بیماروں کو شفا ملتی. پھر زبان بھی تو دیکھیے نا کہ ساری زندگی 63 سالہ زندگی میں جو نکلا حق ہی نکلا ہے. جلال میں آئے تب بھی حق نکلا، جمال میں آئے تب بھی حق نکلا، صحابہ سے کچھ تبھی فرمائی تب بھی حق نکلا. اس لیے اللہ نے قرآن میں قسم کھائی زبان کی، فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یوحی والی زبان، وہ اسی لیے فرمایا اللہ حضرت نے وہ زبان جس کی سب کن کی کنجی کہو، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ان کی تو ہر بات پر لاکھوں کروڑوں سلام. تو میں نے آپ کے سامنے جس طرح حضور علیہ السلام کے گوشت مبارک کا ذکر کیا تھا پچھلے جمعے میں، اور اس کے پچھلے جمعے میں حضور کے جو ہے وہ چشمان کا ذکر کیا تھا، تو اسی طرح اس جمعے میں نے حضور کے دہن مبارک کا یعنی لعاب دان منہ مبارک کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے مختصر انداز میں. یعنی دلائل بہت کافی ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے یعنی آپ شاید سمجھیں کہ یہ نقشہ پورا کھینچ دیا گیا ہے. نہیں، یہ مختصر بیان کیا حضور کے لعاب دان کے متعلق. یعنی حضور کے لعاب میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی جو کائنات میں کسی کے لعاب میں نہیں رکھی. تو اللہ ہماری اس جو ہے وہ عقیدت کو اپنی پاک بارگاہ میں اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ اپنے حبیب کی محبت میں استقامت عطا فرمائے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارا یہ سننا اور سنانا قبول و منظور فرمائے. آمین وما علیہ الا البلاغ. مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے. مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے.